اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی جو آیتیں تلاوت کی ہیں آپ لوگوں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 15، 16 اور 17، انہی آیات کا آج ہم دراسہ کریں گے۔ اس سے پہلے کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نیچر کے بارے میں گفتگو کی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ انسان یعنی کفار مکہ، اگر آپ درس سنے ہوں گے تو اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کروا دیجئے، کیونکہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ ہم آپ کے رب کے ناشکرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم لوگ جیسے خیر کے مطالبے میں جلد بازی کرتے ہو، جلدی سے چاہتے ہو کہ تمہارے لیے فائدے کی جو چیز ہے وہ پوری ہو جائے، اگر ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ شر کو بھی جلدی سے تمہارے لیے پوری کر دے تو تم لوگوں کا کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نقصان سے تمہیں بچاتا ہے اور جو تمہیں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کو معجل اور مؤخر کر دیتا ہے تاکہ تمہیں مہلت مل جائے توبہ کرنے کی، اپنے گناہوں سے رجوع کرنے کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کی کہ اے اہل مکہ، اگر تم نہیں سمجھتے ہو اس کے باوجود بھی تو تم اپنے سے پہلے قوموں کی حالت دیکھو کہ کیسے ان لوگوں نے جب ظلم کیا، انبیاء کرام کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ان کو ہلاک و برباد کرنے کے بعد جانشین تم کو بنایا، تو اگر تم بھی ظلم کرو گے، اپنے نبی کی تکذیب کرو گے، وحی پر اعتراض کرو گے، وحی کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرو گے، قرآن کو تسلیم نہیں کرو گے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہی کفار کا تذکرہ کیا ہے کہ پچھلی قوموں میں جو لوگ تھے جنہوں نے جرم کیا تھا، جس کی پاداش میں وہ ہلاک و برباد ہوئے تھے، ان لوگوں کی بھی حالت پچھلی قوموں سے مختلف نہیں ہے۔ ان لوگوں نے بھی بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہیں۔ ان کفار مکہ، کفار قریش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندگی گزارنے والے اسلام کے معاندین اور دشمنوں کی چند خصوصیات کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، چند اوصاف کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جن اوصاف اور جن خصوصیات کے مطالعے سے ان لوگوں کی معاندانہ حرکتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس حد تک یہ لوگ اسلام کی عناد میں، قرآن کی عناد میں اور نبی سے دشمنی میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ آیاتنا بیناتن، بیناتن یہ حال واقع ہے، حال کی وجہ سے کہا کہ جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان آیتوں کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ آیتیں واضح ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ کہتے ہیں جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی یہی کفار
کیونکہ کفار ہی بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہم ابھی دنیا میں زندہ ہیں، مر جائیں گے تو پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اس عقیدے کی چونکہ وہ منکر ہیں تو وہی لوگ کہتے ہیں لا یرجون لقاءنا، جو عقیدے بعث کے، عقیدے بعث بعد الممات کے، عقیدے معاد کے، عقیدے آخرت کے جو لوگ منکر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کر کے آؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع اسی صورت میں کریں گے جب اس قرآن کے علاوہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے کر کے آؤ۔ کیسے قرآن کا یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں؟ ایسا قرآن جس قرآن میں ان کی برائیوں کو اجاگر نہ کیا گیا ہو، جس قرآن میں ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا گیا ہو، جس قرآن میں ان کے معبودوں کی عاجزی، معبودوں کی کمزوری کی وضاحت نہ کی گئی ہو، ایسا قرآن لے کر کے آؤ۔ ممکن ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی ہم اتباع کریں گے تو ہم کیسے اتباع آپ کی کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کی گئی، قرآن کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ہمارے فیتھ، ہمارے عقیدے اور ہمارے معتقدات کے مکمل برعکس ہیں اور خلاف ہیں، تو ہم کیسے آپ کی اتباع کر سکتے ہیں؟ اس قرآن کے ہوتے ہوئے ہم آپ کی اتباع نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی دوسرا قرآن لاؤ جس میں ہماری برائیوں پر تنقید نہ کی گئی ہو، ہمارے اوپر تنقید نہ کی گئی ہو، ہمارے برائیوں کو اجاگر نہ کیا گیا ہو، لہذا آپ کوئی دوسرا قرآن لے کر کے آؤ۔ او بدلہ، یا قرآن کی ان آیتوں کو تبدیل کر دیجئے، بدل دیجئے جن آیتوں میں ہماری برائیاں بیان کی گئی ہیں، جن آیات میں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا ہے، جن آیات میں ہمارے معبودوں کی ضعف اور ان کی کمزوری کو ظاہر کیا گیا ہے، ان آیات کو آپ بدل دیجئے۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک قرآن نازل کیا ہے، ایک کتاب نازل کی ہے جس کا نام قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور ان لوگوں کی سرکشی دیکھیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا قرآن لے کر کے آؤ یا تو بدل دو۔ ارے میں اگر لکھا ہوتا تو چلو میں سوچتا کہ کوئی دوسرا کلام تمہارے سامنے پیش کروں، میں اگر لکھا ہوتا تو ایک مرتبہ کے لیے سوچتا کہ ہاں اس میں کچھ کمی اور زیادتی کر دوں، میرا لکھا تو ہے نہیں، میں نے لکھا نہیں ہے قرآن کو، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تو میں کیسے اس میں کمی یا زیادتی کر سکتا ہوں؟ میں کیسے تغیر و تبدل کر سکتا ہوں؟ میں کیسے دوسرا قرآن لا سکتا ہوں؟ یہ تو میری طاقت سے باہر ہے یا نہیں ہے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے لیے وضاحت کر دیجئے، معاملہ کلیئر کر دیجئے، ما کان لی ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرے پہنچ سے باہر کی بات ہے، یہ میرے لیے مناسب ہی نہیں ہے ان ابدلہ، کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، بدل دوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے۔ جو تم لوگ تبدیلی کی بات کر رہے ہو نا، بالکل کلیئر میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ تبدیلی کرنا یہ میری طاقت سے باہر ہے، یہ میرے لیے مناسب ہی نہیں ہے، موضوع ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کی کسی آیت میں تبدیلی کر دوں یا اس قرآن کی جگہ پہ دوسرا قرآن لے کر کے چلاؤں۔ کیوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، وجہ کیا ہے کہ میں نہیں تبدیلی کر سکتا، میں نہیں قرآن کو بدل سکتا، میں آیات میں تغیر نہیں پیدا کر سکتا؟ کیونکہ ان اتبع، میں صرف اتباع کرتا ہوں، پیروی کرتا ہوں، کس چیز کی؟ ما یوحی الی، اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔
یعنی کلام میرا نہیں ہے، قرآن میرا نہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تحریر کیا ہے کہ جس کو چاہوں مٹا دوں اور جس کو چاہوں ثابت کر دوں، لکھ دوں۔ میں صرف پیروی کرتا ہوں، اتباع کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے، اور وحی کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو میری طرف وحی کی ہے، میں صرف اس کی اتباع کر رہا ہوں اور تم لوگوں تک اس چیز کو پہنچا دے رہا ہوں۔ سمجھے شباب؟ اچھا، اب ایک مثال دے دوں میں نے یہاں سے ایک لیٹر لکھا، ٹھیک ہے، میں نے یہاں سے ایک خط لکھا مثال کے طور پہ۔ خط لکھنے کے بعد اس کو لفافے میں پیک کر دیا اور وہ لفافہ شیخ مسعود صاحب کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا شیخ مسعود صاحب یہ خط آپ احسن جمیل صاحب کو دے دیجئے۔ مسعود صاحب نے وہ خط مجھ سے لے لیا، احسن جمیل صاحب کو جا کر کے خط دے دیا۔ احسن جمیل صاحب نے خط پڑھا، اس کے بعد دیکھا کہ کچھ چیزیں احسن جمیل صاحب کے خلاف ہیں اس خط میں۔ احسن جمیل صاحب نے مسعود سے مطالبہ کیا کہ اس خط میں کچھ رد و بدل کر دو۔ تو اب مسعود صاحب اس خط میں کچھ رد و بدل کر سکتے ہیں اپنی طرف سے؟ نہیں رد و بدل کر سکتے، کیونکہ جس نے خط لکھا ہے اس کو اختیار ہے رد و بدل کرنے کا۔ خط جی وہ نہیں لکھے، مسعود صاحب نہیں لکھے، بھائی خط لکھنے والا میں ہوں، میں نے ان کو صرف دیا ہے پہنچانے کے لیے۔ یا اب جیسے میں نے ڈاک کے ذریعے سے کوئی خط آپ کے پاس بھیجا، ڈاک کے ذریعے سے آپ کے پاس آیا، آپ کے پاس خط ملا ڈاک کے ذریعے سے، اب آپ نے خط کو پڑھا، ڈاکیا سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خط کا آپ مضمون بدل دو؟ ڈاکیا بدلے گا؟ نہیں بدلے گا۔ آپ کو مضمون بدلوانا ہے تو آپ سیدھا اس سے کانٹیکٹ کیجئے جس نے آپ کے پاس خط لکھا۔ ڈاکیا کا کام ہے اس خط کو آپ تک پہنچا دینا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم ہے، وہ قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو اب یہ لوگ جو مطالبہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رد و بدل کی، ایک آیت کو تبدیل کرنے کی، قرآن کو تبدیل کرنے کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے، کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے ڈاکیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں میں پیسہ دے دوں گا، یہ لوگ کر دو بھائی، تو ایک مرتبہ جب وہ لے گا خط کو، ٹھیک ہے، اس کا مضمون چینج کرنے لگے گا تو اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات آئیں گے کہ یار کر تو رہا ہوں پیسے کی لالچ میں، لیکن اگر کہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل گیا تو پھر میری نوکری چلی جائے گی، چلی جائے گی یا نہیں چلی جائے گی؟ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، جیسے ڈاکیا ڈر رہا ہے اپنی نوکری کی جانے کا، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، جیسے ڈاکیا خوف محسوس کر رہا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے، اگر میں اس میں رد و بدل، تم لوگ جیسا کہہ رہے ہو کہ اگر میں اس میں رد و بدل کروں تو مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا بھی ہوں اپنے رب سے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑے گا نہیں، ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے دوچار کرے گا۔ ٹھیک ہے شباب؟ قل لو شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں تمہارے اوپر تلاوت نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو قرآن میرے اوپر نازل نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میرے اوپر نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چاہا ہے کہ میں تمہارے سامنے ان آیات کی تلاوت کروں، تو میں وہ کر رہا ہوں۔
ٹھیک ہے شباب؟ لہذا تم لوگوں کا مجھ سے مطالبہ کرنا بالکل عبث ہے. تم لوگوں کو مطالبہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو، کیونکہ کلام اسی کا ہے، قرآن اسی کا ہے. اگر وہی چاہتا تو قرآن میرے اوپر نازل نہیں کرتا. تو جب میرے اوپر نازل نہیں کرتا تو میں قرآن کی آیتیں تم کو نہیں بتلاتا. سمجھ گئے نا؟ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، تو میں تمہارے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت نہیں کرتا. وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اور تم کو قرآن کے بارے میں نہیں بتلاتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا نہیں ہے ایسا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت تمہارے سامنے کروں، قرآن کے بارے میں تم کو بتلاؤں، لہذا میں بتلا رہا ہوں. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، قرآن کی تلاوت سے پہلے، ابھی میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں نا، اس تلاوت سے پہلے یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے میں تم لوگوں کے مابین ایک لمبی مدت تک رہا ہوں. فقد لبثت فیکم، میں تم لوگوں کے درمیان رہا ہوں، عمراً، ایک لمبی مدت تک، من قبل ہی، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے میں تم ہی لوگوں کے مابین رہا ہوں. کیا میں نے کبھی نبوت ملنے سے پہلے 40 سال اپنی زندگی کے، میں نے کبھی تمہیں قرآن کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ کچھ نہیں کہا. جب مجھے نبی بنایا گیا، میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا، تب میں تمہیں قرآن کے بارے میں بتلا رہا ہوں. نہیں تو اس سے پہلے قرآن کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. 40 سال کی میری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لو، کہیں پہ قرآن کا تمہیں تذکرہ نہیں ملے گا. کہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. افلا تعقلون، تو کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ وہ شخص جو اپنی زندگی کے 40 سال تک کبھی قرآن کے بارے میں گفتگو نہیں کیا، آج وہ قرآن کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، تو اس کے اوپر وہ قرآن نازل کی گئی ہے، تبھی وہ قرآن کے بارے میں بتلا رہا ہے. اور دوسری توجیہ اس کی کہ میں 40 سال تک تم لوگوں کے مابین رہا، کبھی تم لوگوں نے میرے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. تمہارے ہی درمیان رہا ہوں، تم لوگ میرے بارے میں بہتر جانتے ہو، تو آج 40 سال کے بعد میں کیسے جھوٹ بولنے لگوں گا؟ آج جب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو تم کہتے ہو جھوٹ بولتے ہو. میں کہتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا تو تم لوگ یقین نہیں مانتے ہو. تو اگر جھوٹ بولنا ہوتا تو 40 سال پہلے کا کوئی ایک واقعہ بتلا دو کہ میں نے جھوٹ بولا ہو. سمجھ گئے نا شباب؟ لہذا اب جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اس کو تسلیم کرو، جیسے کہ اس سے پہلے ہماری کسی بھی بات کو تسلیم کرتے تھے. فمن اظلم، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص اس سے بڑا ظالم نہیں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑھا ہو. اب یہ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ تم لوگوں سے بڑا ظالم کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو. کیسے جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہو کہ کوئی دوسرا قرآن لے کر کے آؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے قرآن نازل کیا، تم کہتے ہو نہیں تم نے نہیں نازل کیا، یہ نبی کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ او کذب بآیاتی، جو شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھتا ہے یا اس کی نشانیوں کی تکذیب کرتا ہے، اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. انہ لا یفلح المجرمون، تو جان لیجئے جو لوگ ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں، وہ لوگ ظالم ٹھہرے، تو ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ظالم ہے تو وہی مجرم ہے، اور مجرم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا انہ لا یفلح المجرمون، کہ جو مجرم ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے.
لہذا تم اہل مکہ، تم اگر کامیابی کی راہ چاہتے ہو، کامیاب رہنا چاہتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو. نہیں تو جس پوزیشن اور جس سچویشن میں تم لوگ ہو، تم سارے کے سارے لوگ مجرم ہو، اور مجرم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.